عمیر عادل کی گاڑی تیزی سے گرلز کالج کی جانب رواں دواں تھی۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی اور تفکر کے سائے تھے۔ ماتھے پر گہرے بل اور آنکھیں مارے غصے کے سرخ ہو رہی تھیں۔ چہرے کے عضلات تنے ہوئے تھے۔ اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھوں کی گرفت سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی۔ اس کو کسی خاص شخص کی جانب سے کال موصول ہوئی تھی اور گرلز کالج کے بیسمنٹ کی جانب جا کر تحقیقات کا کہا گیا تھا۔ وہ عورت ذات کے حوالے سے بہت حساس اور محافظ طبیعت کا مالک تھا۔ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہونے کے ناطے بچپن سے ہی اس کی طبیعت میں عورت کی نزاکت اور اہمیت کا احساس موجود تھا۔ وہ عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور لڑکی لڑکے کی دوستی، پسندیدگی کی آڑ میں خفیہ ملاقاتیں یا بلا وجہ ہر ایک سے ہنسی مذاق کرنا سخت ناپسند تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے چہرے کے تاثرات ہمیشہ اتنے سرد رہتے تھے کہ سگی بہنوں کے علاوہ خاندان کی کوئی بھی لڑکی اس کے ساتھ فرینک ہونے کی کوشش نہیں کرتی تھی، مگر پھر بھی اکثر وہ خاندان کی لڑکیوں کو اپنے حوالے سے بحث کرتے اور سہانے خواب سجاتے سن چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کبھی کسی کام کے سلسلے میں بات کرنا پڑتی تو وہ اس قدر سختی سے گھور کر دیکھتا کہ سب کنزیں اس کو سڑیل، نکچڑا، مغرور اور جانے کیا کیا کہتی تھیں، مگر اس سے فاصلہ رکھنے پر مجبور تھیں، اور وہ لڑکیوں کی ایسی شوخیوں سے چڑ کر رہ جاتا تھا۔ خدا جانے اس ٹیڑھی مخلوق کو اپنی عزت نفس کیوں عزیز نہیں ہے، بھنورے کی طرح لڑکوں کے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہے اور ان کی دھوکے باز فطرت کا شکار ہو جاتی ہے۔ آج جب گرلز کالج کی بیسمنٹ کا جائزہ لینے کا کہا گیا تو اس کے دماغ میں 100 طرح کے خدشات ابھر رہے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ مزید کوئی تفصیل پوچھے بنا وہ اکیلا ہی اس جانب روانہ ہو گیا تھا۔ وہ عام سے حلیے میں تھا، کالج کے مین دروازے پر پہنچا اور گاڑی کو ایک طرف روکتے ہوئے تیزی سے اندر داخل ہونا چاہا، مگر سیکیورٹی گارڈ نے دروازے پر ہی روک لیا۔ رکیے جناب، آپ اس وقت اندر نہیں جا سکتے۔ کالج ٹائم ختم ہو چکا اور یہ رولز کے خلاف ہے۔ اس کی شخصیت کا اثر تھا کہ گارڈز نے نہ چاہتے ہوئے بھی تمیز اور لحاظ سے اس کے ساتھ بات کی تھی۔ اے سی عمیر عادل نے جیب سے اپنا کارڈ نکال کر اس گارڈ کے سامنے کیا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے اندر جانے دو۔ اپنی جاب کی فکر ہے تو میرے راستے میں آنے کی غلطی مت کرنا۔ سیکیورٹی گارڈ نے اے سی کی موجودگی پر بوکھلا کر بہانے کرنے چاہے۔ سر، مجھے اور کوئی اعتراض نہیں ہے، بس بلڈنگ بالکل خالی ہے، تو اندر جا کر کیا کرنا ہے؟ اے سی عمیر عادل نے خشمگین نگاہوں سے گھورا تو اس کا حلق تک خشک ہو گیا تھا۔ مجبوری کے تحت ایک طرف ہو کر اس شخص کو اندر جانے کا راستہ دیا۔ عمیر عادل راستہ ملتے ہی دروازے سے اندر داخل ہوا اور ہر طرف بیسمنٹ کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ بیسمنٹ کا راستہ ملتے ہی تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے چلا گیا۔ یہ شام کے قریب 6 بجے کا وقت تھا اور اس زیر زمین ایریا میں خاصا اندھیرا تھا۔ اس نے سائیڈ پاکٹ سے ایک تیز سرچ لائٹ نکال کر آن کی اور اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ یہاں لیب اور سٹور روم کے علاوہ بھی 1-2 کمرے تھے جو شاید زیر استعمال نہیں تھے۔ لیب اور ایک کمرہ دیکھنے کے بعد کونے میں موجود بڑا سا کمرہ اس کو مشکوک لگا تھا۔ اس کا دروازہ بند تھا اور وہاں سے ہلکی سی روشنی باہر نکل رہی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولنے سے پہلے کھڑکی میں سے ٹارچ کی مدد سے اندر کا نظارہ کیا تو وہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا تھا۔ اس کمرے میں بڑی بڑی 2-3 ٹیبلز، کچھ ٹوٹی پھوٹی کرسیاں اور دیگر کاٹ کباڑ بے ترتیب سا پھیلا ہوا تھا۔ ایک ٹیبل پر فائلز کا پلندہ موجود تھا۔ کونوں میں بڑے بڑے مکڑی کے جالے چھت سے زمین کو چھو رہے تھے۔ فرش جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا، پورا کمرہ گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا۔ سامنے ایک طرف ٹیبل کے قریب ایک 17 سال کی لڑکی اوندھے منہ فرش پر گری ہوئی تھی۔ اس کا بکھرا اجڑا حلیہ الگ داستان سنا رہا تھا، اور اس کے قریب ہی فرش پر سیل فون مسلسل بلنگ ہو رہا تھا، جس کی روشنی کمرے کے باہر سے دکھائی دے رہی تھی۔ اے سی عمیر عادل لڑکی کو دیکھ کر پریشان سا آگے بڑھا تھا۔ اس کو کندھوں سے تھام کر احتیاط سے سیدھا کیا تو وہ دھیمے دھیمے سانس لے رہی تھی۔
اس کی خوبصورتی نے ایک پل کے لیے ایسی جیسے کرخت اور عورتوں سے دور بھاگنے والے شخص کو مبہوت کر کے رکھ دیا تھا، مگر اپنی جاب کے باعث وہ جلد ہی اپنے جذبات پر قابو پانے کے قابل ہوا۔ لڑکی کا چہرہ تھپ تھپا کر اس کو جگانے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ تو ٹس سے مس تک نہ ہوئی۔ مجبور ہو کر وہ اس کمسن لڑکی کو بازوؤں پر اٹھا کر تیزی سے باہر کی جانب لپکا۔ سیکیورٹی گارڈ نے یہ منظر بہت عجیب سی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اپنی گاڑی کی بیک سائڈ پر لڑکی کو احتیاط سے لٹایا۔ یہ لڑکی کون ہے اور وہاں پر کیا کر رہی تھی؟ وہ بھی اکیلی؟ اسے رہ رہ کر یہی فکر ستا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہوا ہو۔ اسے بیک سائڈ پر چھوڑ کر اے.سی. عمیر واپس ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا کہ اس کا سیل فون بجنے لگا۔ جی سر، لڑکی وہیں پر ہی موجود تھی۔ میں ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں۔ اس نے کال اٹینڈ کر کے فون کان سے لگایا تھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، اندازہ بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ سچ ہو۔ اوکے سر، اللہ حافظ۔ دوسری جانب سے کچھ پوچھنے پر وہ لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے فون رکھ چکا تھا اور قریبی ہاسپٹل کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر لڑکی کو ایمرجنسی میں لے کر جاتے ایک ڈاکٹر کو اس نے ہدایت جاری کی تھی، یہ پیشنٹ لیڈی ڈاکٹر کے حوالے کرو اور کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی ٹیسٹ کر کے مجھے رپورٹ کرو کہ کہیں کوئی ریپ کیس تو نہیں ہے، لڑکی محفوظ ہے یا نہیں۔ عمیر عادل نے کڑی نگاہ سے ڈاکٹر کو ہدایت دیتے دیکھا۔ اسی وقت لیڈی ڈاکٹر بھی وہاں پر پہنچ گئی اور تسلی دیتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی، جبکہ اسی عمیر عادل ایک طرف پریشان تو دوسری طرف اس لڑکی کو قصوروار جان کر اس سے چڑ رہا تھا۔ آخر یہ لڑکیوں کو اس طرح کی اوچھی حرکتیں کر کے کیا حاصل ہوتا ہے سوائے دھوکے اور رسوائی کے؟ خدا ہی بہتر کرے۔ کچھ دیر میں لیڈی ڈاکٹر تسلی امیز مسکراہٹ سے اس کی جانب دیکھتی اپنے آفس میں چلنے کو کہنے لگی اور وہ سر ہلاتے اس کے پیچھے ہو لیا تھا۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، لڑکی محفوظ ہے۔ پریشانی اور خوف کے باعث بے ہوش ہو گئی تھی، اب ہوش میں ہے، آپ چاہیں تو مل سکتے ہیں۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ اٹھ کر اس روم میں جا چکا تھا جہاں پر وہ نوجوان لڑکی موجود تھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ اس ویران بیسمنٹ کے کمرے میں کیا کر رہی تھیں اور کس کے ساتھ گئی تھیں؟ اس نے گہرائی سے اس لڑکی کے چہرے کے تاثرات جھانچتے ہوئے اپنی کلائی پر موجود ریسٹ واچ کی جانب دیکھا تھا۔ اس وقت وہ آفس سے گھر پہنچ جاتا تھا اور آج دیر ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے کسی نے پھنسایا ہے، وہ نظریں چراتے ہوئے بے ڈھنگے جواب دے رہی تھی۔ تو پھر وہاں پر ایسا کیا ہوا تھا کہ آپ خوف سے بے ہوش ہو گئیں؟ بہت بہتر ہوگا کچھ بھی چھپانے کے بجائے سب کچھ سچ سچ بتا دیں، اس سے ہمیں اصل مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ عمیر عادل نے اس کے چہرے کے رنگ بدلتے دیکھے تو جھوٹ کا اندازہ کرتے ہوئے صلاح دینا چاہی، مگر وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے کسی نے دھوکے سے بیسمنٹ میں بھیجا تھا اور وہاں پر کسی نے شاید کوئی مذاق کرنے کی خاطر مجھے اندھیرے کمرے میں ڈرایا تھا، اور پھر کیا ہوا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کیونکہ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس نے سر کو مزید جھکا لیا تھا، شاید اپنے چہرے کے تاثرات چھپانے کی خاطر جو اس کی نظر میں پہلے سے ہی آ چکے تھے۔ دیکھیے، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں، مجھے آپ کے فادر نے ہی یہاں بھیجا ہے، اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر آپ بالکل محفوظ ہیں۔ کسی سے خوفزدہ ہیں تو بھی بتا سکتی ہیں کہ وہ کون ہے اور آپ سے کیا چاہتا ہے۔ قمر صاحب کے تذکرے پر اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا۔ بابا کو کچھ مت بتانا پلیز، وہ پریشان ہو جائیں گے، اس وقت گھر سے دور پردیس میں بیٹھے ہیں، کچھ کر تو نہیں سکتے اور ویسے بھی میں بالکل محفوظ ہوں، تو بتانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ نہایت ہوشیاری سے معصومیت کا ڈھونگ رچا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ ریسٹ کریں، کچھ چاہیے تو یہ نرس آپ کے پاس ہی موجود رہے گی۔ وہ مزید اصرار نہیں کر سکتا تھا، سو اس نے خاموشی سے لب بھینچ کر وہاں سے نکلتے ہوئے سینئرز کو رپورٹ پیش کی اور خود ہاسپٹل سے نکلتا چلا گیا۔ بابا، آج مجھے آپ کے ساتھ شاپنگ کرنے جانا ہے، پلیز مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا۔ وہ بڑے لاڈ سے اپنے بابا کی گردن میں باہیں حائل کیے منہ بسور رہی تھی۔ جو حکم میری پرنسس، آپ کو یہی چاہیے تو میں انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ آئی جی قمر قریشی نے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا تھا اور پھر پورا دن شاپنگ اور آؤٹنگ کے بعد
شام کے سائے گہرے ہوتے ہی واپس گھر لوٹ گئے تھے۔ بابا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ نے آج پورا دن میرے ساتھ کیسے گزار لیا؟ اور آپ کو کسی کی کال بھی نہیں آئی؟ مہرو نے مشکوک نگاہوں سے اپنے باپ کی جانب دیکھا تھا اور وہ بے اختیار نظریں چرانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ پلیز بابا، اب یہ سب کچھ چھوڑ دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کتنی بے صبری سے اس دن کا انتظار کیا تھا کہ آپ ریٹائرمنٹ لیں گے تو میں آپ کے ساتھ پوری دنیا گھوموں گی، مگر آپ نے ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی دوسری جگہ پر جاب بھی کر لی۔ ہر وقت مصروف رہتے ہیں اور مجھے بالکل ٹائم نہیں دیتے۔ مجھے گلگت چترال کی سیر و تفریح کے ساتھ وہاں پر برف باری میں گھڑ سواری کرنے کا بہت شوق ہے۔ اس بار میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے سنو فالنگ کے سیزن میں وہاں پر لے کر جائیں۔ اگر آپ نے اس بار بہانہ کرنے کی کوشش کی تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ مہر ناراضگی کی دھمکی دیتے ہوئے اس بات سے اچھی طرح باخبر تھی کہ اگر سارا پروگرام طے ہو جانے کے بعد بھی اس کے بابا کو کال موصول ہوتی تھی تو وہ بنا سوچے اپنے کام پر توجہ دینا زیادہ ضروری سمجھتے، مگر پھر بھی وہ اپنی بات منوانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرو مہرو، میں صرف چند روز کے لیے بیرون ملک جا رہا ہوں، مگر وعدہ کرتا ہوں اس بار سنو فالنگ کے سیزن میں تمہیں گلگت کی سیر پر ضرور لے کر جاؤں گا اور ہم پورے 2 ہفتے وہاں پر قیام کریں گے۔ تم جی بھر کر اپنے شوق پورے کر لینا، میں تمہیں بالکل پریشان نہیں کروں گا، مگر اس وقت مجھے نکلنا ہوگا، میری فلائٹ میں بس تھوڑا سا وقت بچا ہے۔ قمر قریشی نے اپنی اکلوتی بیٹی کو مستقبل کے سہانے خواب دکھا کر مطمئن کرنا چاہا تھا۔ ہرگز نہیں بابا، آپ اس وقت کہیں نہیں جائیں گے، مجھے اکیلے رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے۔ وہ باپ کو تیار دیکھ کر بری طرح سے بوکھلائی تھی، مگر اس گھر میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں پر سیکیورٹی کا فل انتظام ہے۔ خالہ بھی اور بٹلر ہر وقت گھر پر ہی موجود ہوتے ہیں، باہر 24 گھنٹے گارڈز موجود ہوتے ہیں، پھر آپ کو ڈر کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اور میں پہلی بار گھر سے نہیں جا رہا، اکثر اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے جاتا رہتا ہوں، یہ میری مجبوری ہے، میں اپنے ملک کی خدمت میں مصروف ہوں، اس لیے اکثر تمہیں ٹائم نہیں دے سکتا۔ قمر قریشی بیٹی کی بے جا ضد پر پریشان ہو رہے تھے۔ خالہ بھی بھلے آپ کے اعتبار کی عورت ہیں اور بٹلر بھی کافی قابل بھروسہ اور شریف انسان ہیں، مگر یہ لوگ میرے خونی رشتے نہیں ہیں۔ مجھے اپنوں کے وقت کی ضرورت ہے۔ بچپن سے میں نے ایسے ہی محرومیوں بھری زندگی گزاری ہے۔ پہلے بچی تھی، آپ ڈھیر سارے کھلونے اور شاپنگ کروا کر مجھے بہلا لیا کرتے تھے، مگر اب میں بڑی ہو گئی ہوں۔ روز شاپنگ کر کے تفریح پر جانے کے باوجود بھی میں اپنے دل کو مطمئن نہیں کر پاتی۔ بچپن سے ماں کی محرومی اللہ کی جانب سے تھی تو آپ نے اپنے فرائض کو نبھاتے نبھاتے مجھے باپ کی شفقت سے بھی محروم ہی رکھا ہے۔ کب تک یہ سب برداشت کروں بابا؟ کتنا صبر کرنا ہے؟ مجھے لگتا ہے ساری زندگی ایسے ہی گزارنا ہوگی۔ آپ کبھی میرے لیے وقت نہیں نکالیں گے۔ مہرو سوں سوں کرتی رونے کی تیاری میں تھی۔ سوری بیٹا، مجھے اندازہ ہے تمہاری تنہائی کا، اور میں پوری کوشش بھی کرتا ہوں کہ تمہیں شکایت کا موقع نہ دوں، مگر ہر بار کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی ہے اور میں اپنی ڈیوٹی پر جانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہوں۔ میرا یقین کرو، اس بار میں نے پہلے ہی اپلیکیشن سبمٹ کروا دی ہے کہ ان سردیوں میں پورے 2 ہفتے کے لیے میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گا اور نہ ہی کسی کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کروں گا۔ میں اپنا پورا وقت صرف اپنی بیٹی کو دوں گا، اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ قمر قریشی نے بیٹی کو وعدے وعید سے مطمئن کر لیا اور اس کے سوتے ہی کمرے سے نکل گیا۔ آئی ایم سوری بابا، آپ نے میرے لیے کوئی آپشن نہیں چھوڑا۔ ہر بار آپ اسی طرح مجھ سے وعدے کرتے ہیں اور عین وقت پر مجھے میسر نہیں ہوتے، تو اس بار میں آپ پر کیسے اعتبار کر سکتی ہوں؟ مجھے اب اپنا راستہ خود ہی تلاش کرنا ہوگا۔ وہ اپنے باپ کو گھر سے نکلتے ہوئے کھڑکی سے دیکھ رہی تھی اور شاید اپنا راستہ خود بنانے کا پختہ عہد بھی کر چکی تھی، اور بیچارہ باپ یہ جان بھی نہیں پایا کہ بیٹی کتنا بڑا طوفان کھڑا کرنے والی ہے۔ قمر قریشی نے بطور آئی جی پولیس 45 سال تک ملک اور قوم کی خدمت پوری ایمانداری سے کی تھی، اور ریٹائرمنٹ لیتے ہی ایک پرائیویٹ ایجنسی کے ساتھ سیکریٹ ایجنٹ کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، اور اس دورانیے میں والدین اور بہن ہر وقت یہی گلہ کرتے کہ وہ گھر والوں کو اور رشتہ داروں کو وقت نہیں دیتا۔ شادی کے بعد بیوی نے بھی اسی قسم کے مطالبے کرنے شروع کر دیے۔
مگر افسوس کہ وہ صرف 5 سال تک زندہ رہ سکی اور پھر 1 سالہ بیٹی کو تنہا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے فانی دنیا سے رخ موڑ لیا۔ بہن کی کافی پہلے سے ہی شادی ہو چکی تھی، وہ اپنے گھر میں خوش باش تھی اور والدین بھی آگے پیچھے اس دنیا سے جا چکے تھے۔ اب بیوی کے چلے جانے کے بعد قمر قریشی بے حد پریشان ہوئے تھے، مگر حوصلہ نہیں ہارا اور قابل بھروسہ عورت کو مستقل طور پر اپنے گھر میں رہائش دے دی۔ وہ ایک بیوہ عورت تھی جس کا سسرال یا میکے میں کوئی سہارا نہیں تھا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی رہائش کا بندوبست تھا۔ وہ اپنے 7 سالہ بیٹے کے ساتھ در بدر ٹھوکریں کھانے کی بجائے قمر قریشی کی پیشکش پر بخوشی راضی ہو گئی تھی اور اس روز سے اب تک مستقل طور پر قریشی ہاؤس میں ہی مقیم تھی۔ مہرو کو پورے خلوص سے ماں بن کر پالا تھا اور اس کا بیٹا اقبال جو اب بطور بٹلر گھر پر ہی موجود ہوتا تھا، مہرو کو ہمیشہ سگی بہن سمجھتا تھا اور دل سے اس کی عزت اور قدر کرتا تھا۔ اس طرح قمر قریشی کو گھر میں حفاظت کے اعتبار سے کبھی پریشانی کا سامنا نہیں ہوا تھا، مگر ان کی بیٹی ہر وقت ان کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہی تھی۔ اب کالج میں سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اب اس کی خواہشات اور ضرورتیں زور پکڑتی جا رہی تھیں اور جب کوئی بچہ بچپن سے ہی اسی طرح محرومیوں سے بھرپور زندگی گزارے تو گھر سے باہر چور راستے تلاش کرنا چاہتا ہے۔ شاید وہ بھی ایسے ہی کسی راستے پر چل پڑی تھی۔ سب ریڈی ہے، کل دوپہر کے بعد تمہارا انتظار رہے گا۔ اپنی سوچوں میں گم مہرو کو موبائل پر ایک میسیج موصول ہوا اور وہ مطمئن سی سر ہلا کر واپس بستر پر دراز ہو چکی تھی۔ اگلے روز 12 بجے گھر پر مسکراتی یہاں سے وہاں گھوم رہی تھی اور خالہ بھی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی کہ وہ تھوڑی دیر میں کالج کے لیے نکلی تو کس قسم کے ارادے رکھتی ہے۔ 12 بجے کے بعد خوب اہتمام سے تیار ہو کر مہرو نے اپنا عبایا زیب تن کیا اور اقبال اس کو کالج تک جا کر چھوڑ آیا تھا۔ شام کو 5 بجے کے قریب جب کالج سے چھٹی ہونا تھی اور اقبال اس کو پک کرنے کے لیے کالج کے مین دروازے پر ہی موجود تھا تو کالج کی تمام لڑکیاں ایک ایک کر کے نکلتی چلی گئیں، مگر مہرو کا کہیں کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ گارڈ سے پوچھا تو اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ مہرو کی 2-3 کلاس فیلوز سے بھی باز پرس کی، سب نے ایک ہی بیان دیا کہ انہوں نے آج مہرو کو کالج میں صرف 2 کلاسز اٹینڈ کرتے دیکھا، اس کے بعد انہوں نے اس کو نہیں دیکھا اور نہ ہی کوئی اس بارے میں جانتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں موجود تھی۔ آدھا گھنٹہ مسلسل بھاگ دوڑ کرنے کے باوجود جب اقبال کو مہرو کا کوئی اتا پتہ نہ ملا تو پریشان ہو کر نہایت مجبوری میں اس نے قمر قریشی کو کال کر دی تھی اور صاف الفاظ میں مہرو کی گمشدگی کا بتا دیا۔ قمر قریشی جو اس وقت میٹنگ کے سلسلے میں دبئی کے ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھے اور آدھے گھنٹے میں ان کی ایک بہت اہم میٹنگ تھی، ایسے موقع پر اس قسم کی اطلاع نے ان کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ اکلوتی بیٹی کی پریشانی اپنی جگہ، مگر اس وقت اگر وہ فوری واپسی کے لیے نکلنا چاہتے تو بھی انہیں گھر پہنچتے کافی دیر ہو جانا تھی اور اتنی دیر کرنا مہرو کے حق میں بالکل بہتر نہیں تھا۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد قمر قریشی کو صرف ایک ہی شخص اس حوالے سے قابل اعتبار لگا تھا اور وہ AC عمیر عادل کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ قمر قریشی نے بطور سابقہ IG پولیس عمیر عادل کو کال کی اور پہلی فرصت میں کالج کی بیسمنٹ کی طرف روانہ کیا۔ AC عمیر کے حوالے یہ اہم ترین فریضہ سونپ کر بھی قمر قریشی پریشانی سے یہاں سے وہاں ٹہل رہے تھے۔ میٹنگ کے دوران بھی مسلسل اپنے موبائل پر نظر رکھے وہ بیٹی کے لیے پریشان ہوتے ہوئے دعائیں کر رہے تھے کہ تب عمیر عادل نے اوکے کی رپورٹ دے کر انہیں کچھ حد تک مطمئن کر دیا تھا، مگر ان کی بیٹی محفوظ تھی یا نہیں اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ فی الحال قمر قریشی کے لیے یہ جاننا بھی غنیمت تھا کہ اس کی بیٹی زندہ تھی، باقی سب کچھ جاننے کے لیے یہ وقت مناسب نہیں تھا۔ تب انہوں نے اپنا پورا فوکس میٹنگ کے اہم پوائنٹس ڈسکس کرنے پر کیا تھا۔ سب کچھ فائنل کرنے کے بعد جب وہ دوبارہ اپنے کمرے کی جانب جانے کے لیے میٹنگ ہال سے اٹھ چکے تھے اس وقت ایک بار پھر عمیر عادل کا میسیج موصول ہوا، جس کے مطابق مہرو کسی قسم کی جسمانی زیادتی کا شکار نہیں ہوئی تھی بلکہ خوف کے باعث بے ہوش ہوئی تھی اور اس وقت ہسپتال میں صحیح سلامت موجود تھی۔ یہ سن کر انہوں نے اطمینان بھری سانس خارج کی اور پہلی فرصت میں واپسی کے لیے فلائٹ بک کروائی۔ دبئی سے پاکستان پہنچنے میں انہیں چند گھنٹے درکار تھے اور چند گھنٹوں کے دوران مہرو ایک پرائیویٹ اور مشہور ہاسپٹل میں AC عمیر عادل کے حکم کے مطابق بالکل محفوظ تھی۔ رات کو کافی دیر سے قمر قریشی ہاسپٹل پہنچے
تو ہر طرف گہری خاموشی تھی۔ تمام مریض یقیناً سو چکے تھے۔ وہ تیزی سے مطلوبہ کمرے کی جانب بڑھے جہاں پر مہرالنساء قریشی موجود تھی۔ روم کے باہر 2 پولیس والے گھریلو کپڑوں میں بینچ پر بیٹھے تھے۔ مہرو کو ڈسچارج کروا کے رات کے اندھیرے میں ہی قمر قریشی واپس گھر لے آئے تھے اور لوگوں کی نظر سے اس حادثے کو پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے، مگر خالہ بھی مہرو کی گمشدگی کی اطلاع پا کر بے حد پریشان تھیں اور گھبراہٹ میں انہوں نے قمر قریشی کی چھوٹی بہن صفیہ بیگم کو فون پر اطلاع دے دی، جس کے باعث اگلے ہی روز صفیہ بیگم قریشی ہاؤس میں موجود تھیں۔ بھائی جان، میں آپ کو ہمیشہ کہتی تھی کہ جوان بیٹی کو یوں آزاد گھومنے کی اجازت ہرگز مت دیں، مگر آپ میری کسی بات کو نہیں سنتے تھے۔ یہ اب جوان ہو چکی ہے اور آپ کے 100 طرح کے دشمن ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ مہرو زندہ سلامت بچ گئی ہے، مگر خدا نہ کرے کہ اگر کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا تو ساری زندگی پچھتانے کے سوا آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ بیٹی ذات بہت حساس ہوتی ہے اور اس کی حفاظت کرنا بے حد اہم ہوتا ہے۔ آپ اپنی جاب کے باعث اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ خود اپنی بیٹی کی نگرانی نہیں کر سکتے اور نہ ہی حفاظت کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس کی نگرانی کے لیے خالہ بی پر اعتبار کرنا پڑتا ہے، جو مہرو کے لیے خالہ بی تو بن گئی، مگر اس کی ماں کی طرح اس کے باہر آنے جانے پر روک ٹوک یا کڑی نگرانی نہیں کر سکتی۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ کو جلد از جلد مہرو کی شادی کر دینی چاہیے۔ ابھی تو یہ بات بھی سب سے چھپی ہوئی ہے، مگر اس طرح کی باتیں ہمیشہ نہیں چھپ سکتی۔ کسی نہ کسی طرح اس قسم کی باتیں گھروں سے نکل ہی جاتی ہیں۔ ایسے میں آپ کو اپنی بیٹی کے لیے ایک بہترین رشتہ ملنا بے حد مشکل ہو جائے گا۔ یہ میری اکلوتی بھتیجی ہے، میں اس کا برا ہرگز نہیں چاہوں گی۔ میں پہلے بھی آپ کو ہر مشورہ اس کے بھلے کے لیے ہی دیتی رہی ہوں اور اس وقت بھی صرف اور صرف اسی کا بھلا سوچ رہی ہوں۔ میری بات کو سمجھیے، بیٹیوں کے معاملے میں لاپرواہی کرنا ہرگز مناسب بات نہیں ہوتی۔ صفیہ بیگم نے آتے ہی بھائی کے کان بھرنا شروع کر دیے تھے اور کسی حد تک وہ اپنی باتوں میں صحیح بھی تھی۔ لڑکیوں کے ماتھے پر اگر بدنامی کا دھبا لگ جائے تو پھر ان کے لیے شریف گھرانوں کے رشتے آنا ممکن نہیں رہتا، اور نہ ہی کوئی شخص اس طرح کی لڑکی کو خلوص دل سے اپنانے کو تیار ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص راضی ہو بھی جائے تو کسی نہ کسی مجبوری کے تحت، اور یہی بات قمر قریشی نے بہت اچھے طریقے سے سمجھ لی تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو صفیہ، مجھے مزید اس معاملے میں لاپرواہی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ میں پہلے ہی بہت بڑے نقصان سے الحمدللہ بچ ضرور گیا ہوں، لیکن میں نے بہت قریب سے اس خوف کو محسوس کیا ہے اور اب میں دوبارہ اس قسم کے حالات سے گزرنا نہیں چاہتا، اور اس کے لیے سب سے بہترین حل شادی ہی ہے۔ تم فکر مت کرو، میں جلد از جلد اس معاملے پر غور و فکر کرتا ہوں۔ قمر قریشی کی بات سن کر ان کی بہن کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ خوش تھیں کہ ان کے بھائی نے ان کی بات کو اہمیت دی ہے اور ان کے خلوص پر شک نہیں کیا۔ ایک روز رک کر وہ واپس اپنے گھر جا چکی تھیں اور قمر صاحب اپنی بیٹی کو وقت دیتے ہوئے دل میں سوچ رہے تھے کہ ان کی نازوں پلی بیٹی کے لیے سب سے بہترین انتخاب آخر کون ہو سکتا ہے جس پر وہ مکمل طور پر بھروسہ کر سکیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی اپنی آئندہ زندگی کبھی بے توجہی کا سامنا کرے۔ وہ اپنی بیٹی کو خوشیوں سے بھرپور اور مطمئن زندگی فراہم کرنا چاہتے تھے۔ ہر باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے، مگر افسوس پیسے کی مدد سے خلوص اور محبتیں خریدی نہیں جا سکتی۔ بس بیٹی کے نصیب اچھے ہونے کی صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے، جو قمر قریشی کی زبان پر ٹھہر گئی تھی۔ اس واقعہ نے انہیں اندر تک دہلا کر رکھ دیا تھا۔ اپنی بیٹی سے ہرگز ناراض نہیں تھے، مگر اس کی حفاظت کے لیے فکر مند ضرور تھے۔ خاندان اور شعبے سے منسلک تمام افراد پر گہرائی سے غور و فکر کرتے ہوئے وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ کون ہے جو میری بیٹی کو وہ خوشیاں دے سکے جن کی وہ شدت سے طلبگار ہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد ان کے دماغ میں بار بار صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، AC عمیر عادل۔ یقیناً وہ ان کی بیٹی کے حوالے سے ایک بہترین انتخاب ہو سکتا تھا، مگر کون جانتا ہے کہ اس کی پہلے سے ہی کہیں پر بات طے ہو یا وہ اس رشتے کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ قمر قریشی نے پریشانی سے ماتھا مسلتے ہوئے ممکنات پر نظر دوڑائی تھی، مگر پھر بھی مجھے ایک بار اس سے بات کر کے اس کو راضی کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ ان کی خواہش کا احترام کرتا اور اس بات کے لیے رضامند ہو جاتا۔ قمر صاحب نے اس کی ذاتی زندگی کے حوالے سے مزید باریک بینی سے چھان بین کروائی اور کچھ روز کے بعد خود ہی اس کے آفس میں جا پہنچے۔
کیونکہ اس وقت وہ ایک ریٹائرڈ آئی جی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک باپ کی حیثیت سے عمیر عادل سے ملنا چاہتے تھے، جس کے لیے اتنی عاجزی ہونا لازم بات تھی۔ وہاں پہنچ کر قمر قریشی نے سلام دعا اور تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے گھما پھرا کر بات شادی پر لا کھڑی کی۔ عمیر، میں آپ بطور خاص ایک درخواست کے ساتھ ملنے حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ انہوں نے گلا کھنگار کر بات کا آغاز کیا۔ جی سر، بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اگر میرے بس میں ہوا تو میں آپ کی مدد کر کے خوشی محسوس کروں گا۔ عمیر عادل قمر صاحب کے جھکے کندھوں اور لہجے میں التجا محسوس کر کے چند پل کے لیے چونک گیا تھا، مگر پھر نارمل سے لہجے میں استفسار کیا۔ آپ شادی شدہ تو نہیں ہیں؟ یہ تو ڈپارٹمنٹ میں سبھی جانتے ہیں، مگر کیا آپ کی کہیں بات طے ہو چکی ہے؟ قمر صاحب کا یہ سوال انتہائی اچانک اور غیر معمولی تھا۔ اب کی بار عمیر عادل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ انتہائی معذرت کے ساتھ سر، مگر یہ کافی ذاتی قسم کا سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے اس قسم کا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لہجے میں حیرت و بے یقینی کا عنصر نمایاں تھا۔ میں جانتا ہوں، مگر یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ میری بیٹی پچھلے دنوں جس طرح بیسمنٹ میں پائی گئی ہے، اس کے بعد میں اس کی فکر میں پریشان ہوں اور آج ایک باپ کی حیثیت سے آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ ایسے میں اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں اپنی بیٹی کے رشتے کے حوالے سے آپ کے گھر والوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ قمر قریشی کو بار بار سر جھکاتے دیکھ کر ہر وہ شخص ضرور حیران رہ جاتا جو آئی جی پولیس کو سخت اور بااصول آفیسر کے طور پر جانتا تھا، مگر سامنے بیٹھا شخص خود بھی اتنا ہی اصول پسند اور ایماندار آدمی تھا، اور سب سے بڑی بات، ان کی بیٹی کو کافی مشکوک حالت میں ہاسپٹل لے کر جانے والا بھی وہی شخص تھا۔ تو قمر قریشی اس کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ بیٹیاں اگر اپنے باپ کو اس طرح شرمندہ اور جھکا ہوا دیکھیں تو شاید کبھی ایسی کوئی غلطی نہ کریں جس کے باعث ان کے باپ کو اس طرح کمزور ہونا پڑے، مگر افسوس کہ کئی بیٹیاں اپنوں کو تو جیتے جی مارنے کی ذمہ دار بن جاتی ہیں۔ ایسی عمیر کو یہ بات بری طرح سے گھل رہی تھی۔ کل تک جس باپ کا عہدے کے لحاظ سے اس پر اچھا خاصا روب تھا، آج اسی کے سامنے سر جھکائے منت کرنے کے لیے مجبور تھا۔ میرا رشتہ کہیں طے نہیں ہوا، مگر میں نے اپنی شادی کے لیے فیصلے کا اختیار اپنی والدہ کو دے رکھا ہے، اس لیے بہت معذرت کے ساتھ اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ عمیر عادل نے شگفتہ انداز میں سامنے بیٹھے قمر قریشی کی پیشکش کو رد کیا تھا۔ عمیر، میں اپنے عہدے کا روب جھاڑنے کا روادار نہیں ہوں، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ میری بیٹی بہت سلجھی ہوئی اور سادہ مزاج کی لڑکی ہے۔ گھریلو سیاست یا ہوشیاری جیسی کوئی عادت اس میں نہیں ہے، بس وہ توجہ کی ترسی ہوئی ہے اور جس قسم کے حالات سے ایک بار گزر چکی ہے، میں نہیں چاہتا میری لاپرواہی کی وجہ سے دوبارہ ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہو۔ میرے خاندان والے سبھی لوگ دھکیانوسی سوچ کے مالک ہیں اور میری بیٹی بہت حساس ہے، بے وجہ کی سختیاں اور قید برداشت نہیں کر سکے گی اور انجان لوگوں پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ بیٹی کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے۔ میں بہت امید کے ساتھ یہاں پر آیا ہوں۔ ایک باپ کی پریشانی کو سمجھو، مجھ پر ترس کرو، میں بہت مجبور ہوں۔ قمر قریشی نے اپنی انا اور عزت نفس کو ایک طرف رکھتے ہوئے باقاعدہ ہاتھ باندھ کر ایسی عمیر کے سامنے التجا کی تھی۔ دیکھیے سر، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، میں بھی بہنوں والا ہوں، آپ کی پریشانی سمجھ سکتا ہوں، مگر ایسے مجبور مت کریے۔ میں اپنی والدہ سے بات کروں گا، اگر وہ مان گئیں تو پھر میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ عمیر عادل ایک مجبور باپ کے بندے ہاتھ دیکھ کر بوکھلا گیا تھا اور قمر قریشی امید کا سرا ہاتھ میں تھامے نم آنکھوں سے اس کی جانب مسکرا کر دیکھنے لگے اور کچھ مزید بیٹھ کر دونوں اپنے اپنے راستے چل پڑے۔ امی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، مگر سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے یا نہیں۔ عمیر عادل آفس سے لوٹتے ہی سیدھا ماں سے بات کرنے چلا آیا تھا اور غیر مرئی نقطے پر نگاہ جمائے پریشان سا بیٹھا تھا۔ بیٹا، کیا بات ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے تمہیں اتنا پریشان پہلے تو کبھی نہیں دیکھا، تم کھل کر بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے؟ زہرا بیگم نے حیرت سے بیٹے کو تمہید باندھتے دیکھا تھا۔ مجھے امی کو ہر بات کی تفصیل نہیں بتانی چاہیے، اس طرح تو شاید یہ کبھی اس معاملے میں راضی نہیں ہوں گی۔
عمیر عادل نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ آفیشل کال موصول ہوئی اور وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کال اینڈ ہونے پر اپنے الفاظ ترتیب دیتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ زہرا بیگم خود ہی اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ وہ آج اپنے سعادت مند بیٹے کو اس طرح پریشان دیکھ کر خود بھی خدشات کا شکار ہو رہی تھیں۔ آخر کو ایک ماں تھیں اور جانتی تھیں کہ اگر بیٹے کی خواہش اپنی پسند کی کسی لڑکی سے شادی کی ہوئی تو ان کے سارے ارمان دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور اس خوف سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی بھانجیاں، بھتیجیاں اور سسرال میں سے کئی لڑکیاں پسند کر کے بیٹے کو قائل کرنے کی کوشش کر چکی تھیں، مگر وہ ہر رشتے سے صاف انکار کر رہا تھا۔ اور ایک روز انہوں نے تنگ ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا تم نے خود سے کسی بھی لڑکی کو میری بہو بنانے کا فیصلہ تو نہیں کر لیا؟ دل میں ڈھیروں دعائیں کرتے وہ خوف زدہ سی تھیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے امی، آپ بالکل فکر مت کریے، میں شادی آپ کی مرضی سے ہی کروں گا، مگر فی الحال میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، خاص طور پر خاندان کی کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، پلیز مجھے مجبور مت کریے۔ اس کی تسلی دلانے پر زہرا بیگم کافی مطمئن ہو گئی تھیں، مگر آج اس کے انداز انہیں ہلا رہے تھے۔ بہنوں کے رشتوں کے حوالے سے وہ اتنا پریشان اور سوچ کر نہیں بولتا تھا جیسے کچھ غلط کہہ دینے کا خدشہ لاحق ہو۔ 2 بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اور تیسری کا رشتہ طے تھا، اب صرف وہی تھا جس کی کہیں بھی بات طے نہیں ہوئی تھی۔ امی، دراصل میرے ایک سینئر آفیسر کی خواہش ہے کہ ان کی اکلوتی بیٹی جو نازوں میں پلی ہے، میں اس سے شادی کر لوں۔ ان کی بیٹی جوان اور خوبصورت ہے، مگر گھر پر بالکل اکیلی ہوتی ہے، اسی لیے وہ جلد شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر میں آپ سے کیے وعدے کے مطابق آپ کی مرضی جانے کے بغیر ہاں نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خاموشی اختیار کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس شادی کی اجازت دیں۔ وہ سر جھکا کر ماں کے سر پر بم پھوڑ چکا تھا، ان کا پورا وجود باقاعدہ زلزلوں کی زد میں تھا۔ اسی بات کا خوف انہیں اکثر بے چین کیے رکھتا تھا۔ تمام خدشات سچ ثابت ہو رہے تھے۔ بیٹے نے اس انداز میں ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی تھی کہ وہ انکار کر کے بری بنتی تھیں اور اقرار کر کے اپنے ارمانوں کا خون اپنے ہاتھوں سے کر بیٹھتیں۔ آگے گھڑا پیچھے کھائی کے مترادف زہرا بیگم بری طرح پھنس چکی تھیں۔ خشک لبوں پر زبان پھیرتے انہیں تر کیا اور بے چین دل کو تھام کر بمشکل خود پر قابو کرتے ہوئے بولی، اگر لڑکی شریف گھرانے کی ہے اور تم مطمئن ہو تو پھر میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ تم جیسے مناسب سمجھو بیٹا، بس سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ جذبات میں اس بات کو بالکل نظر انداز مت کرنا کہ ایک عورت خاندان کی اگلی نسلوں کی امین ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے ہر مرد کا حق ہے کہ وہ ایک شریف اور خاندانی عورت کے ساتھ گھر بسائے اور اپنا مستقبل اور آئندہ نسلوں کو محفوظ کر لے۔ باقی تم خود سمجھدار ہو۔ زہرا بیگم نے جانے کس مشکل سے بیٹے کو رضامندی سونپی تھی، بس وہ جانتی تھیں یا ان کا خدا ہی جان سکتا تھا جو دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہوتا ہے۔ اور پھر کمرے سے نکل گئی تھیں، مزید کھڑے رہ کر اپنے دکھ سے بیٹے کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ البتہ اس وقت اس اندیکھی لڑکی سے وہ خدا واسطے کا بیر باندھ چکی تھیں جو اس سارے مسئلے کی وجہ بنی تھی۔ عمیر عادل نے 3 روز تک مکمل خاموشی اختیار کیے رکھی۔ دماغ اس کے برے ہونے کی نشاندہی کر رہا تھا تو دل قمر قریشی صاحب کی بے بسی پر ان کا ساتھ دینے کو کہتا تھا، جبکہ زہرا بیگم نے اس کی خاموشی سے کچھ اور ہی اخذ کیا اور مطمئن ہو گئی تھیں۔ کون جانتا تھا کہ یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہونے والی تھی۔ ایک روز صبح کو ناشتے کی ٹیبل پر جب تینوں بہنیں بھی اکٹھی تھیں اور ماں بھی موجود تھی، عمیر عادل نے مسکرا کر سب کی جانب دیکھا۔ امی، میں نے آپ سے جس لڑکی کا ذکر کیا تھا، آپ لوگ آج اس کی طرف چکر لگا لیں، اس سے مل بھی لیں اور شادی کے حوالے سے جو بھی بات کرنا ہوگی وہ طے کر لیں۔ قمر صاحب کو اطلاع کر دی ہے، وہ آج لنچ پر آپ سب کے منتظر رہیں گے۔ زیادہ شرط و شرائط مت رکھ لینا کہ میرے لیے ان کی شرط ماننا مشکل ہو جائے۔ باقی جو آپ کو بہتر لگے۔ اس کے انداز خاصے خوشگوار سے تھے۔ تینوں بہنیں حیرت سے منہ کھولے کبھی ماں کو تو کبھی بھائی کو دیکھ رہی تھیں۔ کون لڑکی؟ کیسی دکھتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ ہمیں اس بارے میں کیوں نہیں بتایا تھا؟ کیا پسند وغیرہ کا چکر ہے؟ سب سے بڑی بہن سمرا، جو عمیر سے 4 سال چھوٹی تھی، اس کی زبان پر اس لڑکی کے ذکر سے کھجلی ہوئی تھی۔ وہ مشکوک نگاہوں سے بھائی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے،
بس میرے سینئر کی بیٹی ہے اور انہوں نے خود اس رشتے کی خواہش ظاہر کی تھی، تو میں نے امی سے اجازت لے کر ہاں کر دی ہے، اور آج انہوں نے سب کو لنچ پر انوائٹ کیا ہے۔ عمیر نے مسکرا کر بہن کو تسلی دی تھی۔ اوہ، تو اس لیے تم بازد تھے کہ دونوں اس سنڈے آ جانا؟ ہمیں لگا کہ ہمارے گھر والوں کو ہماری یاد ستا رہی ہے، مگر یہاں تو ہمارے بھیا کو شادی کا شوق ہو رہا ہے۔ دونوں بہنیں کورس میں بولتی عمیر کو چھیڑ رہی تھیں، اور اس نے کہکا لگاتے ہوئے ان کا یہ انداز انجوائے کیا تھا۔ لنچ پر سب لوگ قمر صاحب کے ہاں موجود تھے، اور لڑکی تھی کہ اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھی تھی۔ میری بیٹی شرمیلی بھی بہت ہے اور کچھ ناراض بھی ہے کہ میں اس کو اتنی جلدی گھر سے کیوں نکال رہا ہوں۔ نادان ہے، میری مجبوری کو نہیں سمجھ رہی، آپ لوگ معاف کر دینا، قمر قریشی نے شرمندہ ہو کر وضاحت دی تھی، جس پر زہرا بیگم صحیح معنوں میں حیران ہوئی تھیں۔ اگر لڑکی اپنے باپ سے ناراض ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمیر نے سچ کہا تھا، ان کے بیچ کوئی چکر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ارینج میرج ہوگی جس میں لڑکی کی ناراضگی بھی شامل ہے۔ تو کیا میں خواہ اس پر اور اپنے بیٹے پر بھی شک کر رہی تھی، جس نے کبھی مجھ سے غلط بیانی نہیں کی؟ مگر نہیں، ایسا نہیں ہے، تو بھی اس لڑکی کی وجہ سے ہی اس کا باپ یہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ میرے ارمان تو مٹی تلے دب گئے ہیں نا۔ وہ جو چند پل پہلے کچھ نرم پڑنے لگی تھیں، دماغ نے 100 طرح کے دلائل دے کر دوبارہ اسی مقام پر لا کھڑا کیا۔ بظاہر ہنستے مسکراتے زہرا بیگم نے کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنے دی کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ 2-3 چکر مزید لگانے کے بعد باقاعدہ نکاح کا دن مقرر ہو چکا تھا، اور شادی 2 ماہ بعد کی رکھی گئی تھی۔ نکاح کی دعوت ملنے پر تمام رشتہ داروں کو مرچیں لگ گئی تھیں۔ قمر قریشی کی اکلوتی بے تحاشا خوبصورت اور حد درجہ بیوقوف بیٹی جو کروڑوں کی جائیداد کی مالک بھی تھی، ہر ایک کی نظر اس پر ٹکی تھی۔ صفیہ بیگم نے بھی اتنے جتن اس لیے کیے تھے کہ بھتیجی کے ذریعے اپنے بچوں کی زندگی کو بہتر بنا سکتیں، جو معاشی لحاظ سے قمر صاحب کے مقابلے کافی کم حیثیت تھے۔ مگر قمر قریشی نے خاموشی سے غیروں میں بیٹی کا رشتہ طے کر کے ایک ہی روز میں اطلاع دی، اور سب کے سب خون کے گھونٹ بھر کر رہ گئے تھے۔ صفیہ بیگم تو صبح سویرے قریشی ہاؤس پہنچ گئی تھیں، اور خوب نین کٹورے بھر بھر کر افسردہ ہو رہی تھیں۔ بھائی، میری اکلوتی بھتیجی ہے، مجھے پیاری بھی بہت ہے، کم از کم اس کو اپنوں میں بیاہ کر یہ اطمینان تو ہوتا کہ بچی نظروں کے سامنے رہ جاتی۔ اپنے تو دکھ سکھ میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، غیروں کے حوالے کرنے پر بیٹی کے ساتھ والدین کو بھی 100 طرح کے لحاظ مروت نبھانے پڑتے ہیں۔ کیا فائدہ اتنے رشتہ داروں کا جو ایسے وقت میں کام ہی نہ آئیں؟ آپ اور کسی پر نہیں تو مجھ پر تو بھروسہ کر سکتے تھے نا، مگر آپ نے ایک ہی پل میں یہ فیصلہ کر کے سب کو پرایا کر دیا۔ گھما پھرا کر صفیہ بیگم مطلب کی بات پر آ گئی تھیں۔ مگر خیر، جیسے آپ مناسب سمجھیں، بس میری خواہش ہے کہ میری بیٹی ہمیشہ خوش اور آباد رہے۔ آمین۔ صفیہ بیگم کے دعا دینے پر قمر قریشی نے سچے دل سے آمین کہا تھا، اور صفیہ بیگم اپنے بھائی کا منہ دیکھ کر رہ گئی تھیں۔ اتنی لمبی اور جذباتی تقریر کے اختتام پر بھائی کا اطمینان قابل دید تھا۔ تمہارے بچے بھی میرے اپنے ہی بچے ہیں، مگر ہمارے ماحول میں بہت فرق ہے۔ میری بیٹی اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کی بجائے زیادہ پریشان ہو جاتی، اس لیے میں نے اپنے ماحول کی مطابقت کے ایک سلجھے ہوئے مگر آزاد خیال گھرانے میں رشتہ طے کرنا مناسب سمجھا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تم میرے فیصلے پر کوئی ناراضگی یا غصے کا اظہار نہیں کرو گی۔ قمر صاحب نے کمال اطمینان سے اپنی بہن کا اطمینان و بالا کر کے رکھ دیا تھا۔ نکاح کی رسم ادا ہونے کے بعد سب رشتہ دار سر جوڑے افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ ارے بھئی، اپنوں میں اتنے لڑکے چھوڑ کر قمر کو جانے کیا سوجی کہ غیر بندے کو نازوں پلی بیٹی پکڑا دی، جیسے خود بڑا افسر بن کر خاندان والوں سے کٹ کر رہ گیا تھا، اب بیٹی کو بھی بڑے آفیسر کے حوالے کر رہے۔ بھئی، ہم جیسے غریب لوگوں پر کہاں اس کی نظر ٹھہرنا تھی؟ ہاں، سنا ہے اس کی طرح یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہی پیسے والا ہوگا جس کو اپنی مہرو کا رشتہ دیا ہے۔ بس ہم ٹھہرے کم پڑھے لکھے اور شریف لوگ، جن کو بہو بیٹی گھر میں بٹھانا غیرت مند بناتا ہے۔ یہ امیر لوگ تو غیرت کا مطلب ہی نہیں جانتے، اور قمر بھی 4 پیسے کما کر انہی کے رنگ میں ڈھنگ گیا ہے، اس لیے تو ہماری سوچ اس کو پرانے لوگوں جیسی لگتی ہے۔ ان کی اتنی عامیانہ انداز میں کی جانے والی گفتگو جہاں قمر قریشی کو دکھ میں مبتلا کر رہی تھی، وہاں عمیر عادل بھی ان کی بات سے اتفاق کر رہا تھا
کہ واقعی ان کے خاندان والے مہرو جیسی آزاد پنچھی کے لیے بالکل موزوں نہیں تھے۔ کھانے کے بعد ان لوگوں نے واپسی کے لیے اجازت لی اور باقی مہمان اب بھی قمر صاحب کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ شاید مزید کچھ کہنا سنانا باقی رہ گیا تھا، اور پھر یہ دن شادی کی شاپنگ اور دوسری تیاریوں میں مصروف رہ کر اس قدر تیزی سے گزرے تھے کہ کسی کو اندازہ ہی نہیں ہو پایا تھا۔ شادی کے بعد مہرو سسرال میں جانے سے پہلے اپنے بابا سے تمام تر ناراضگی ختم کر چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اتنے اہم موقع پر دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے سے خفا ہو کر الگ ہوں، اور خاندان والوں کی باتیں اس کے بھی کانوں میں پڑتی رہی تھیں، اور ان کے خیالات جان کر مہرو کو بے اختیار اپنے بابا کی دانش مندی پر پیار آیا تھا، جنہوں نے بروقت سمجھداری کا فیصلہ کر کے اس کو بدنامی اور خطرے سے بچا لیا تھا۔ اگر وہ ابھی تک گھر پر رہتی تو بابا پر دباؤ ڈال کر اس کا رشتہ پھپھو تو حاصل کر سکتی تھیں، اور اگر ایسا کچھ ہو جاتا تو ساری زندگی وہ ایسے لوگوں کے درمیان ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتی۔ اپنی سوچ پر توبہ کہتے ہوئے اس نے بے ساختہ جھرجھری لی تھی اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کو بہترین انسان کی ہمراہی نصیب ہوئی تھی۔ شادی کی رات عمیر عادل گزشتہ بات کو لے کر ناراض سا بیٹھا تھا اور مہرو کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ سب مہمانوں کے واپس لوٹ جانے کے بعد جب مہرو کو اس کے کمرے میں پہنچایا گیا تو تھکاوٹ کا بہانہ کر کے عمیر لاؤنج میں صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ مقصد مہرو کو یہ جتانا تھا کہ اگر وہ اس پر اعتبار نہیں کر رہی تھی تو آج رشتہ بدل جانے کے باوجود اس کے دل میں بھی مہرو کی کچھ خاص گنجائش موجود نہیں تھی، اور مہرو اپنی یہ بے قدری بہت گہرائی سے محسوس کر رہی تھی۔ مگر اپنے بابا سے ملتے ہوئے اس کے چہرے پر طمانینت بھری مسکان تھی، جس پر قمر قریشی مطمئن اور عمیر عادل حیران رہ گیا تھا۔ 2-3 روز کے بعد سے ہی زہرا بیگم نے اٹھتے بیٹھتے اس کو باتیں سنانا اور شرمندہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تمہارے باپ کو تو بیٹی اتنی بوجھ لگ رہی تھی کہ تعلیم حاصل کرنے کے دوران اٹھا کر 10 سال بڑے مرد سے بیاہ دی۔ خدا جانے اتنی جلدی کس بات کی تھی؟ توبہ توبہ، لگتا ہے قمر صاحب کو اپنی اولاد اور اپنی تربیت دونوں پر ہی بھروسہ نہیں تھا، جبھی تو جلدی جلدی خود ہی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کو دیا۔ شریف لوگ ایسے کرتے بھلا اچھے تھوڑی لگتے ہیں؟ خود ایک ایک کو جا کر اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کرو۔ اس طرح کی جلی کٹی باتیں سناتی رہتی تھیں، حالانکہ وہ اس لحاظ سے بالکل غلط تھیں کہ لڑکی والے اپنی بیٹی کا رشتہ خود کسی کو پیش نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے خود شادی کا پیغام بھجوایا تھا اور شادی ہو گئی تھی، اور اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کی وفات کے بعد دوسری بیٹی کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عثمان کو پیش کیا تھا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں، غرض یہ کہ طریقے میں شرم حیا اور سامنے والے کی مرضی کا بھی خیال رکھا جائے۔ مگر مہرو کو زہرا بیگم کی صورت میں وہ رشتہ میسر ہوا تھا جس کے لیے وہ بچپن سے ترستی آئی تھیں، سو وہ اس طرح کی باتوں کو لے کر الگ ہونے کی بجائے اپنی ساس سے گھل مل جانے کی کوشش میں گم رہتی تھیں۔ ان کے پاس جا کر کافی دیر تک بیٹھتی، ان کے سر میں درد ہوتا تو بھاگ کر چائے بنا لاتی، کبھی ان کے پاس بیٹھ کر ان کے ہاتھوں کے کھانوں کی تعریف کرتی تو کبھی کچن میں کھڑے ہو کر ان کی ہدایات کے مطابق کچھ تیار کر دیتی جو عمیر عادل کو بھی پسند ہو۔ اس رویے کو پا کر آخر کب تک زہرا بیگم اپنے دل کو پتھر کیے رکھتی؟ رفتہ رفتہ ان کے دل پر جمی بدگمانی اور سرد پن کی برف پگھلنے لگی، اور مہرو کی سعادت مندی اور صبر نے ان کا دل جیت لیا تھا۔ فطری طور پر وہ دل کی بری ہرگز نہیں تھی، مگر وقت اور حالات نے ان کو مہرو کی جانب سے بغیر ملاقات کے ہی جو نفرت کا بیج بویا تھا وہ کہیں دب کر ضائع ہو چکا تھا۔ بہنیں بھی اتنی حسین، کم عمر اور سادہ دل بھابھی کو پا کر بے تحاشا خوش تھیں، مگر عمیر عادل کا پھولا ہوا منہ ابھی تک کسی طرح پھولا ہی رہتا تھا۔ ایک روز اتنی کم سن اور خوبصورت بیوی کو پہلو میں موجود پا کر وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پایا تھا، اور بعد میں اپنے عمل کی توجہ یہ کہہ کر دیتا رہا کہ تمہیں کیا لگا تھا ایسی عمیر عادل کی بیوی بن کر دن بھر نوکروں سے خدمتیں کرواؤ گی، شاپنگ کرو گی اور بس؟ کسی نے یہ نہیں بتایا کہ آفیسر لوگ رات کو آفس سے تھکے ہارے گھر آ کر اپنی بیویوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ درد سے تڑپتی 18 سالہ مہرو کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ عمیر کا دل ٹھنڈا ہو رہا تھا، کیونکہ آج بھی وہ یہ بات بھلا نہیں پایا تھا کہ اس کی بیوی کا کردار کس قدر مشکوک تھا۔
جس کی صفائی دینے کو وہ تیار ہی نہ تھی، مگر چند روز اسی طرح خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے کرتے وہ تھک چکا تھا۔ وہ تو عورت ذات کے معاملے میں جہالت کا مظاہرہ کر کے اپنی مردانگی کا روب جھاڑتے مردوں کو ناپسند کرتا تھا، پھر خود اپنے گراف سے نیچے گرا کر ان کے جیسا عمل کرنے اور پھر اس کے جائز ہونے کے دلائل تلاش کرنے والا کیسا بن گیا تھا۔ غصے نے اس کے اندر اتنی نفرت کی آگ کیسے بھڑکا دی تھی کہ وہ اپنی تربیت اور اپنے مزاج تک کے خلاف چلا گیا تھا۔ انہی سوچوں میں الجھا وہ گھر میں داخل ہوا تو اپنی ماں اور بہنوں کے درمیان مطمئن سے انداز میں ہنستی مسکراتی وہ دشمن جان سامنے ہی بیٹھی دکھائی دی تھی، اور اس کا ان سب سے اس قدر گھل مل جانے کا نظارہ وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا، اس لیے حیرت کا شکار ہو رہا تھا۔ کمال کی بات، یہ ساس بہو میں اتنی دوستی کیسے ہو گئی، وہ بھی اتنے کم عرصے میں؟ امی کے مزاج سے تو صاف ظاہر تھا کہ وہ اس شادی اور اپنی بہو سے بالکل خوش نہیں تھی، پھر یہ کایا پلٹ کیسے گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ واقعی مہرو اس طبیعت اور مزاج کی لڑکی نہ ہو جیسا میں سمجھ رہا ہوں، اور اگر ایسا ہوا تو میں نے اس کے ساتھ اس قدر غلط رویہ رکھا؟ کتنی شرم کی بات ہے نا؟ اس کی سوچوں کا رخ گھوم پھر کر اسی ایک بات پر آ کر ٹھہر جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ کمرے میں اندھیرا کیے خود سے ہی سود زیاں کا حساب لگانے میں الجھا ہوا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ آہستگی سے چلتی بستر کے قریب پہنچ کر رکی تھی۔ ہلکی آواز میں 2-3 بار پکارا اور پھر جھک کر پیشانی پر نرم گرم ہتھیلی سے چھوا تو اس کے جلتے دل پر پھوار سی پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھام کر اپنے پہلو میں اس کو بٹھا لیا اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی گزشتہ غلطی پر شرمندہ ہوتے ہوئے معذرت کی تھی۔ مہرو پہلے تو اپنے شوہر کی معافی پر حیران رہ گئی تھی، مگر پھر طمانیت سے مسکرا کر اس کے بازو پر سر رکھتی پہلو میں لیٹ گئی اور دھیمی آواز میں بول اٹھی، میں آپ کی سختی کی وجہ سمجھتی ہوں، اس لیے ناراض نہیں تھی، بس کچھ دیر کے لیے افسردہ تھی۔ اس روز اپنی فرینڈز کے ساتھ کسی لانگ ٹرپ کی پلاننگ کی خاطر بیسمنٹ تک گئی تھی، مگر انہوں نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھے دانیال کے پاس اکیلا چھوڑ دیا، جو قریب کے بوائز کالج میں ہم سے 1 کلاس سینئر تھا، اور ہماری دوستی بھی تھی۔ گھر میں تنہائی کا شکار رہتے رہتے میں تھک چکی تھی، گھر سے باہر غیر ارادی طور پر توجہ اور محبت تلاش کرنے لگی تھی، اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دانیال باتوں میں مجھے اپنی دیوانگی کا یقین دلانے لگا تھا۔ میں اس کی باتوں پر یقین بھی کر چکی تھی، مگر قسم کھاتی ہوں میرا اس قسم کی حرکت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے میری فرینڈز کو یہ کہہ کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور سرپرائز تیار کر کے مجھ سے اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اور انہوں نے اس دھوکے باز اور بدنیت انسان کی باتوں پر یقین کر کے اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا، یہ جانے بغیر کہ ان کی یہ مدد میرے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ دانیال نے کمرے میں اکیلا ہو جانے کے بعد مجھ پر غلط ارادے سے حملہ کر دیا تھا۔ وہ میرے حسن کا اسیر ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ میرے بابا اس جیسے گھٹیا انسان کو میرے قابل نہیں سمجھیں گے، کیونکہ وہ بہت غریب طبقے سے تعلق رکھتا تھا، اسی لیے اس نے مناسب موقع ملتے ہی میری عزت لوٹنا چاہی تھی، اور اس لیے ہر ایک کو اپنی سچائی پر یقین دلایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر حاوی ہوتا، باہر کھٹکے کی آواز سن کر بھاگ کھڑا ہوا، کیونکہ وہ ایک بزدل انسان تھا جو ڈٹ کر میرے بابا کے سامنے آنے کی بجائے چور راستے ڈھونڈ رہا تھا۔ میں جو محفوظ ہو جانے پر مطمئن تو ہوئی تھی، مگر دماغ اور پورا جسم اس قدر شل ہو رہا تھا کہ میں ایک قدم بھی ہلنے کی سکت نہ کر پائی اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ ظاہر ہے لڑکی تھی اور موجودہ حالات کا سامنا کرنے کے لیے کمزور اعصاب کی مالک تھی، اور پھر مجھے کسی بات کا ہوش نہیں رہا تھا۔ کالج آف ہو چکا تھا، سب مطمئن سے اپنے اپنے گھر روانہ ہو گئے تھے، مگر میری ایک فرینڈ نے کالج سے جانے کی کچھ دیر بعد پریشان ہو کر مجھے کال کی تھی، مگر میرا سیل فون سائلنٹ پر تھا، اس لیے کسی دوسرے کو بھی کوئی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ اس صورتحال سے گھبرا کر اس نے میرے بابا کو کال کر دی تھی اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ مہرو بیسمنٹ میں تھی۔ مجھے نہیں پتا وہاں کیا ہوا تھا، مگر اس کو سب کلاس فیلوز نے ٹریپ کر کے وہاں پر اکیلا کیا تھا، اور اب مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے۔ اس وقت بٹلر کی کال ملنے پر بابا پہلے ہی پریشان ہو کر رہ گئے تھے، مگر اس کی سمجھداری کی وجہ سے ہی مجھے تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، اور پھر آپ کو وہاں پر بھیج کر میری جان بچا لی۔
جانتے ہیں میں اس وقت مکمل طور پر بے ہوش نہیں تھی، بلکہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ میرے دل و دماغ میں یہ خوف بیٹھ چکا تھا کہ کہیں خاموشی ہو جانے پر دانیال واپس نہ آ جائے، یا وہ سیکیورٹی گارڈ جس نے پیسے لے کر اس کو کالج میں چھپا کر بیسمنٹ تک جانے دیا تھا، سب کی غیر موجودگی میں خود چلا آتا اور اس کی نیت خراب ہو جاتی تو میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اسی گھبراہٹ اور بے بسی میں مرنے والی ہو گئی تھی کہ آپ کی آمد اور پھر مجھے جگانے کی کوشش کرتے ہوئے بھی احتیاط سے مجھے کندھوں سے تھام کر سیدھا کرنا مجھے محفوظ اور پرسکون محسوس کروا گیا تھا۔ آپ کی موجودگی کے باعث میں اس قدر مطمئن ہو گئی تھی کہ مکمل بے ہوش ہو گئی، مگر ہاسپٹل میں جب آپ نے بار بار مجھ سے اصل حقیقت جاننے پر اصرار کیا تھا تو میں صرف اسی بات سے خوفزدہ ہو گئی تھی کہ بابا کو اگر یہ سب کچھ پتہ چلا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اور اپنے اکلوتے خونی رشتے کو میں ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے ان سے حقیقت چھپائی تھی، اور جب پھپھو کے اصرار پر بابا نے مجھے شادی کے لیے قائل کرنا چاہا تو بھی میں پہلے تو بہت رونا دھونا کر کے بابا کو اس فیصلے سے روکتی رہی تھی، مگر پھر جب بابا کو کالج کے بارے میں سب کچھ پتہ چلا تو انہوں نے مجھے ناراض ہونے کی بجائے نرمی سے سمجھانا شروع کر دیا کہ مجھے اکیلا اور توجہ کا ترسا پا کر کوئی بھی مجھ سے محبت جتا کر مجھے بہلا پھسلا سکتا ہے۔ مجھے خلوص کی پہچان نہیں ہے، میں اچھے اور برے لوگوں میں فرق نہیں جان سکتی، اور سب سے بڑی بات کہ وہ بہت جلد پورے مہینے کے لیے بیرون ملک میں میٹنگز کرنے والے تھے، اور مجھے پھر وہی تنہائی سے خلجان ہونے لگا، اور میرا دل دوسروں کے دکھاوے کو اپنائیت سمجھ کر ان پر اعتبار کرنے کو اکسانے لگا۔ یوں میں اس ناقابل قبول فیصلے کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی تھی، اور نکاح کے دن آپ لوگوں کے واپس لوٹ جانے کے بعد گھر میں باقاعدہ سرد جنگ چھڑ گئی تھی، اور کچھ قریبی رشتہ داروں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اب بھی طلاق ہو سکتی ہے۔ اپنوں سے بڑھ کر کوئی مخلص نہیں ہوتا، اور تب میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی۔ میں ان سب کو اپنا ہمدرد سمجھتی تھی، ان کے پیار کو خلوص دل سے قبول کرتی تھی، جو صرف اپنے مفاد کی خاطر بابا پر دباؤ ڈال رہے تھے، جبکہ میں تو پہلے دن سے ہی اس مغرور سے ایسی صاحب کو دل دے بیٹھی تھی جن کے ہر انداز میں احتیاط اور میری عزت احترام کو اولین ترجیح دی گئی تھی۔ آپ وہ پہلے شخص تھے جن کی موجودگی میں مجھے ایک حفاظت کا احساس ہو رہا تھا۔ باقی سب کی نظروں میں کچھ ایسا ہوتا تھا جس کو میں سمجھ تو نہیں پاتی تھی، مگر میرا دل مجھے ان سب کے سامنے غیر محفوظ ہونے کا احساس دلاتا تھا، اور میں سمجھتی تھی کہ شاید دنیا کا ہر مرد ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے میری اس سوچ کو غلط ثابت کر دیا۔ مجھے اپنانے کے لیے اور اتنی عزت اور مان فراہم کرنے کا بہت شکریہ۔ جب عمیر نے اس پر بھروسہ کیا تو بنا پوچھے وہ سب کچھ بتا کر اپنے اور اس کے رشتے کے بیچ سے ہر قسم کی دھند صاف کر گئی تھی، اور وہ اپنی بیوی کے اس خلوص پر دل و جان سے فدا ہو رہا تھا۔ اچھا، وہ سب تو پرانی باتیں ہیں، اب مجھے یہ جاننا ہے کہ میری امی سے کب اور کیسے اتنی دوستی کر لی تم نے؟ مجھے تو تمہاری چالاکی سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ وہ مصنوعی طور پر خوف کا شکار ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا، اور وہ کھلکھلا کے ہنستی تھی۔ میں نے بچپن سے اپنی ماما کا صرف ذکر ہی سنا ہے۔ ایک ماں کا پیار، ان کی شفقت دراصل کیا ہوتی ہے، اس بارے میں تو کبھی پتہ ہی نہیں تھا، اور امی کے روپ میں مجھے ماما کی کمی پوری ہونے کا موقع ملا تھا تو کیسے فائدہ نہیں اٹھاتی۔ ان کی ڈانٹ بھی مجھے بھلی لگتی تھی۔ وہ کبھی کبھی بہت سخت الفاظ بول کر خود بھی چند پل کو خاموش ہو جاتی تھیں، مگر میں نے کسی بات پر ناراض ہو کر ان سے دوری اختیار نہیں کی۔ وقتی طور پر غیر محسوس طریقے سے کمرے یا کچن میں جا کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ دکھ بھی ہوتا تھا، مگر پھر جلد ہی کسی کام کے ساتھ وہ خود ہی مجھے بلا کر ہدایت دینا شروع کر دیتی تھیں۔ بس اسی طرح انہوں نے بہت جلد مجھے قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے آپ کی طرح اتنی دیر سے دل کو راضی نہیں کیا۔ اس نے آخری جملہ قدرے ناراضگی سے ادا کیا تھا، اور اس ادا پر عمیر عادل کا کہکا بے ساختہ تھا۔ میری امی دل کی بری نہیں ہیں، بس وقتی طور پر مجھ سے ناراض تھیں، اور تم نے انہیں منا لیا تو پھر میرے پاس دوسرا کوئی راستہ بھی تو نہیں بچتا تھا۔ کیا کرتا؟ ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ اس نے مصنوعی بے چارگی سے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، اور طمانینت سے مسکراتے ہوئے مہرو کو باہوں میں بھرتے اپنے قریب کر گیا تھا۔